ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے علیان نے ایک بار پھر سے سنبل کی محبت کو تماچا بنا کر اس کے منہ پر اتنی زوردار لگایا ہے کہ وہ بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی ہے۔ عاصم اور سنبل جھوٹ بولتے ہیں اپنی ماں الماس سے کہ علی کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اسے جیل سے نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ پولیس نے کہا ہے کہ جس نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تھی وہی ایف آئی آر واپس لے گا تو ہی علیان جیل سے واپس آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں الماس بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن الماس یہ بات بالکل بھی نہیں جانتی کہ عاصم اور سنبل نے علی کو باہر نکلوانے کا آلریڈی انتظام کروا لیا ہے۔ جاتی ہے الماس وکیل کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ علیان کبھی بھی جیل سے باہر نہ آئے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی سکون کی زندگی گزارے۔ لیکن اگر علی باہر آ گیا تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، وہ میری بیٹی کا ایک بار پھر سے جینا حرام کر دے گا۔ کہتا ہے وکیل الماس سے کہ آپ یقین رکھیں علی جیل سے باہر ضرور آئے گا، لیکن دوبارہ واپس جیل جانے کے لیے۔ وہیں پر دوسری طرف سنبل اپنے بھائی عاصم اور بھابھی نیہا سے کہتی ہے کہ مجھے اب جانا چاہیے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس بات پر عاصم سنبل کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم وہاں پر جا کر کیا کرو گی، وہاں پر تو علیان بھی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں۔ لیکن سنبل اپنے بھائی عاصم کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں علی کے آنے سے پہلے اس گھر واپس جانا چاہتی ہوں، وہاں پر علی کے بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ علی کے آنے سے پہلے میں ان کے تمام تر کام سمیٹ لوں۔ اس کے بعد کہتی ہے سنبل اپنے بھائی عاصم سے کہ آپ نے میرے لیے اور امبر کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے ہم بہت زیادہ احسان مند ہیں۔ اس بات پر عاصم شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے سنبل سے کہ وہ بھائی بھائی ہی نہیں جو اپنی بہنوں کے کام آ سکے، اور ویسے بھی کوئی بھی بھائی اپنی بہن پر احسان نہیں کرتا، ہر بھائی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرے، اور میرا بھی فرض تھا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا وہ میں نے کیا، تو آئندہ کے بعد میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں۔ سنبل کہتی ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری زندگی میں آپ جیسا بھائی ہے۔ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے سنبل علی کے گھر پر اور وہاں جا کر علی کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور اس کے آنے کی تیاری کرتی ہے۔ دوسری طرف علیان کو پولیس لے کر جاتی ہے کورٹ، اور وہیں پر ناصر بھی آ جاتا ہے۔ ناصر جو کہ علیان کو چھڑوا کر واپس تو لے کر جاتا ہے، لیکن راستے میں تمام تر حقیقت بھی بتا دیتا ہے کہ اسے جیل سے باہر نکلوانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ سنبل اور عاصم کا ہاتھ ہے، اور پیسے بھی سنبل نے ہی دیے ہیں۔ علیان جو کہ یہ بات سن کر چپ ہو جاتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو سنبل دروازہ کھولتی ہے۔ سنبل تو اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ آخرکار علیان اپنے گھر خیر خیریت سے واپس آ گیا، لیکن علی ایک بار پھر سے سنبل کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے پیسے دے کر۔ کہتا ہے کہ تمہارا مجھ پر احسان ہے جو تم نے مجھے جیل سے باہر نکلوایا، یہ رہی وہ رقم جو تم نے مجھ پر خرچ کی تھی اور رقم دے کر مجھے باہر نکلوایا تھا۔ سنبل یہ الفاظ سن کر علی کے منہ سے شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنے شوہر کی محبت میں کیا تھا۔ لیکن علیان سنبل کی محبت کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ آخرکار کب سمجھ میں آئے گی علیان کو کہ سنبل اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو ہے تیار۔ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل داؤ۔